اس سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جو قوانین ہے پاکستان میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کی روشنی میں، اور ہیومن رائٹس واچ نے اس پہ کمنٹری بھی جاری کی. سپریم کورٹ نے خود گزشتہ روز ایک فالو اپ جو اس کے اوپر بڑی اسٹرانگ پاورفل قسم کی آبزرویشنز دی کہ کس طریقے سے نیب کے ڈی جیز کا تقرر ہوتا ہے، نیب کی غیر قانونی کاموں کو ہائی لائٹ کیا انہوں نے. تو کیا چیزیں ہیں جو ہماری رہنمائی ہو رہی ہے کہ ہمیں کس طرف بڑھنا ہے آگے؟ رہنمائی کی ہے. سب سے بنیادی بات تو اس میں بظاہر یہ بھی نظر آتی ہے کا نظر آتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کا تھا بار بار تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اس معاملے میں نیب نے مداخلت کی تھی. یہ بظاہر ایک کاروباری نوعیت کا تنازع تھا، 3-4 لوگوں کے درمیان ایک ایسا تھا کہ بات نہیں ہونے چاہیے تھے. اس طرح کی اس نوعیت کے تنازع تو روز ہوتے ہیں. تو نیب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس معاملے میں پڑھتا، اخباروں میں اشتہار دیتا کہ اگر کسی کو اس کمپنی کے خلاف، اس کمپنی کے ڈائریکٹران کے خلاف کوئی شکایت ہے تو ہم سے رجوع کرے. یہ ایک بڑا بنیادی. اب اس کا حل کیسے ہوگا کہ جب آپ نے ایک تعیناتی کا طریقہ بھی بظاہر ایسا بنایا جو فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ نے کہا لیڈر دونوں مل بیٹھ کے تعیناتی کریں گے، نیب کے اندر بھی آپ نے بورڈ تشکیل دیا. کیا وجہ ہوئی کہ یہ تمام معاملات جو ہیں ان تمام تحفظات کے باوجود اس نوعیت کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں؟ ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ درمیانی سطح پہ یہ بیٹھے کے قانونی فیصلے کر رہے ہیں، اس کا ضرور سدباب ہونا چاہیے. موضوع نوعیت کے جو افراد ہیں جو تجربہ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، ان کو اپوائنٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد بھی جو بورڈ ہے نیب کا، جو چیئرمین ہے، ان کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہے اور آخری فلٹر وہی ہے. یہ ایک چیز انتہائی ضروری ہے کہ ایس او پیز ہو، تعین ہو کہ ہم نے اگر چیف منسٹر پنجاب کے خلاف مقدمہ بنانا ہے تو اس لیے بنانا ہے کہ کسی قاعدے یا ضابطے کی خلاف ورزی ہو گئی لائسنس دینے میں شراب کا، یا یہ کہ اس میں واقعات کرپشن انوالو ہے. دیکھیے غلطیاں جو ہیں عوامی عہدیداروں سے سارا وقت ہوتی ہیں، ہائی کورٹ میں جاتی ہیں، کرتی ہیں، یہ سارا غلط. اچھا